اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسے مقدس اور عظیم و شان کلمات لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایسی خوبصورت سورت مبارک لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی بے بہا فوائد و فضائل سے مستفید فرمائے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انعامات ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ قرآنی کلمات کو پڑھا جائے، قرآنی سورتوں کی تلاوت کی جائے تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اسی خوشی پہ رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورت ملک پر منحصر ہے، اور سورت ملک بڑی بابرکت سورت مبارک ہے جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گی، اور سب سے بڑی بات آپ کی قبر کو روشن کرے گی، قبر میں روشنائیاں پیدا کرے گی، اور جو قبر میں گھبراہٹ ہوگی اس وقت یہ ہمارے کام آئے گی۔ اس سورت کو اگر ہم دنیاوی پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے اگر کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، مصیبتوں کو ٹال کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا، اور اس سورت مبارک کو آپ نے 4 دنوں میں پڑھنا ہے، یعنی سورت مبارک کو ایک دن میں مکمل نہیں پڑھنا بلکہ 4 دنوں میں آپ نے اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارک کی 30 آیات ہیں جنہیں آپ نے صرف 4 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ ہے، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بے بہا انعامات ملیں گے، بہت زیادہ اجر عظیم ملے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت میں فراوانی ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی آپ پر بارش برسائے گا، اور اپنے خزانوں کو آپ پر ضرور کھولے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان مقدس کلمات کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ رات کو پڑھ لیں یا دن کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے، کیونکہ قرآن سورت مبارک آپ نے پڑھنی ہے تو وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو آپ نے ہونا ہے اور آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ کر وظیفہ کریں گے تو کسی نہ کسی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوں گے، یا وظیفہ کرنے میں خلل پیدا ہوگا، یا آپ کا دھیان کسی دنیاوی کام کی طرف ہوگا یا گھریلو کاموں کی طرف ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ الگ کمرے میں بیٹھ کر اور فارغ ٹائم میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ آپ کے وظیفے میں خلل پیدا نہ ہو اور نہ ہی آپ کا دھیان کسی دوسرے کاموں کی طرف جائے۔ اور جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ مولا فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے،
فلاں دعا قبول کروانے کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ باوضو حالت میں الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 32 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جب 33واں نمبر آئے گا تو آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی آپ نے ساتھ ملانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں آپ نے کلمہ شریف کو مکمل کرنا ہے اور اسے افضل الذکر کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں جس وظیفے میں یہ ذکر ہو جاتا ہے اس وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جاتی ہے، اور جب درود پاک بھی پڑھا جائے گا، افضل ذکر بھی کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ افضل الذکر ہے، سب سے عظیم اور بہترین ذکر ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے 3 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ اور جب 33 مرتبہ یا غنیوں پڑھ لیں تو سورۃ ملک کی آپ نے پہلی 7 آیات پڑھنی ہیں۔ جب آپ سورۃ ملک کی 7 آیات پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ دوسرے دن جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اسی طرح سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں پہلے دن پڑھا تھا، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، جتنی مرتبہ پہلے دن پڑھا تھا اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اور جو تعداد میں بتا رہی ہوں اسی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یا غنیوں کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ ملک کی اگلی 7 آیات پڑھنی ہیں، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اس سے اگلے والی آپ نے 7 آیات پڑھنی ہیں۔ تیسرے دن بھی یہ وظیفہ اسی ترتیب سے کرنا ہے، اور جب آپ نے چوتھے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو اسی ترتیب سے سارے ذکر کو کر کے جب سورۃ ملک پڑھنی ہے تو جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی، یعنی پہلے دن بھی 7 آیات، دوسرے دن بھی 7 آیات، تیسرے دن بھی 7 آیات، اور چوتھے دن آپ نے 9 آیات پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے 30 آیات مکمل ہو جائیں گی۔ اور جس دن سورۃ ملک مکمل ہوگی اس دن آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے اور سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا 4 دن ہم نے یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے کیا، مولا اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور ہمارے لیے بہتر سے بہترین فیصلے فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اگر 4 دن کر لیتے ہیں تو اپنی زندگی اور مقدر کو بدلتا ہوا اور قسمت کو چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، یا گھر میں غربت آ جائے، تنگ دستیاں آ جائیں، حالات برے ہو جائیں، اس کے علاوہ کاروبار بند ہو جائے، تو آپ اسی وظیفے کو صرف 4 دن پڑھیں اور اللہ رب العزت پر سارا معاملہ چھوڑ دیں۔ 4 دن کے اندر اللہ کریم بہتر سے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ اس عمل کی بدولت رب کریم کی عطائیں اور نعمتیں آپ خود دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔